دوسری جانب جو ہمارے پاکستانی کام کر رہے ہوتے ہیں یو اے ای وغیرہ کے اندر، سعودی عرب وغیرہ کے اندر، ان کی انکمز کے اوپر تکلیف ہو سکتی ہے. اور ہمارے یہاں جو ریمیٹنس بڑھ رہی ہیں اور بڑھتی ہیں، اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاکستانی وہاں سے ہم کو زیادہ پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں. ریمیٹنس بھی بڑھتی ہے کہ اور پاکستانی جا رہے ہوتے ہیں جو پہلے اپنی والدہ کو یا اپنی بیگم صاحبہ کو $100 بھیج رہا تھا لڑکا ڈرائیوری کر کے سعودی عرب سے، وہ ابھی بھی $100 بھیج رہا ہے. لیکن پہلے 40 تھے، اب 42 ہونے چاہیے. ہر سال ہم زیادہ لڑکے بھیجتے ہیں. اب کم از کم یو اے ای وغیرہ کے اندر آپ کو روپیہ نہیں ملے گا اور اتنی نوکریاں نہیں ملیں گی. ویسے بھی پاکستانیوں کے لیے کویت ہم کو نوکریاں نہیں دیتا ہے، ویزا نہیں دیتا ہے. یو اے ای کے اندر ویزا لینا جو ہے پاکستانیوں کے لیے جوئے شیر ہو گیا لینا. مطلب جو وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ ویزا ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں، نئے پاکستانیوں کو ویزا نہیں دیتے. سعودی عرب ہے وہ آپ کو ابھی بھی ویزا دیتا ہے. قطر آپ کو دے دیتا ہے. بحرین بہت چھوٹا ہے، قطر بہت چھوٹا ہے. مطلب یہ سیریسلی یہ گارڈن ٹاؤن جتنے ہیں، مطلب بحرین اور قطر. مطلب خالی گارڈن ٹاؤن میں بھی تیل نکل آئے تو یہاں پہ بھی یہ بات ہو جائے گی. سو but I mean, so Pakistanis will have difficulty with remittance. Pakistanis will also have difficulty with exports. So when all of this happens, your exports will تھوڑا سا ماڈریٹ ہوں گے. آپ کے ریمیٹنس تھوڑے سے ماڈریٹ ہو جائیں گے، یا کم از کم بڑھنے کی اسپیڈ کم ہو جائے گی. لیکن آپ کے اخراجات ضروری نہیں ہیں کہ کم ہوں، آپ کے امپورٹ ضروری نہیں ہیں کہ کم ہوں، کیونکہ آپ کو تیل وغیرہ لینا ہے وہ آپ کو لینا ہی پڑے گا اور مہنگے نرخوں پہ لینا پڑے گا. لہٰذا کرنٹ اکاؤنٹ پہ پریشر آئے گا. اب کرنٹ اکاؤنٹ پہ پریشر آئے گا تو پھر آپ کا روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوگا. حالانکہ ایک طرف آپ نے جب انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہوتا ہے تو آپ کا روپیہ بڑھنا چاہیے ویلیو میں، لیکن دوسری طرف آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ میں پریشر ہے، تو یہ ایک بیلنس ہونا چاہیے. ہماری چونکہ لیڈرشپ جو ہے وہ روپے کو ڈی ویلیو کرنے کے اتنے دل میں نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے مضر اثرات بھی بہت ہوتے ہیں. انفلیشن بہت تیزی سے آتا ہے. سو پاکستان از گوئنگ تھرو اے لاٹ آف ٹربل. We will need to have very deft management over the next few months, very nimble management, اور تھوڑی سیاسی جذبات سے ہٹ کے تھوڑی مینجمنٹ کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ ہم چل سکیں گے. اگلا کچھ مہینے بہت چیلنج ہوں گے. میں ایک آخری بات کر دوں اور پھر یہاں پہ میں رک جاتا ہوں. دیکھیں، ایک $3.5 بلین ہم نے یو اے ای سے قرض لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا جو 150 ملین تھا وہ 96 میں لیا تھا. دوسرا جو 300 ملین تھا وہ 97 میں لیا تھا. پھر 3 بلین میں 2019 وغیرہ میں کبھی لیے. اب وہ ہم نے واپس نہیں کیے کبھی ان کو. ہم سود دیتے رہے اور سود بھی ریزنیبل ہوتا تھا 2-3%. اس سے زیادہ ویسے ہونا بھی نہیں چاہیے. کوئی اتنا زیادہ کنسیشنری لون نہیں تھا. جب ساورنز ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو اب ہماری کوئی رسک نہیں ہوتی، تو اتنا کم سود تھا. یو اے ای نے بھی ہمارے $800 ملین روک کے رکھے ہوئے ہیں. $800 ملین جو پی ٹی سی ایل میں ان کو دینے جو انہوں نے نہیں دیا. ہم ان سے بحث کرتے رہتے ہیں. ہمارے خیر اینی وے، مطلب تھوڑے سے ہم بھی کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں پاکستانی پالیسی میکرز بھی. لیکن ان اینی کیس مطلب یہ they owe us some money but they're not paying us, but we owe them $3.5 billion they say, and اب وہ واپس لے رہے ہیں. اور اس کو میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے پاکستانی کہ بالکل واپس کر دینا چاہیے کہ اپنے کریئرس کے اندر بہت آگے بڑھیں گے. سو I thank all the faculty here on behalf of all the students and on behalf of all Pakistanis, because وہ ایرسٹاٹل کہتا تھا نا کہ ٹیچنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان لائف پروفیشن, بیکاز if you teach well and all the next generation is raised well, then all of society's problems can be solved. تو اگر آج کے بچے اچھے ہو جائیں جو ہم لوگوں سے, تو انشاءاللہ پاکستان بہتر ہو جائے گا. So I'm really happy to be at a university. یہ جو دیکھیں لڑائی جو ہو رہی ہے, جنگ جو مسلط کی گئی ہے اگر میں کہہ سکوں امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران پہ, تو اس کے مضر اثرات, میں اس پہ معیشت پہ ہی بات کروں گا بیکاز اس پہ مجھے آتا ہے. میں اپنا کام کروں گا, فوجیوں کا کام نہیں کروں گا. فوجیوں کو میرا کام کرنا ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن میں اپنا کام کروں گا. سوری, یہ اتنا سا کہنا تو حق فرض ہے نا ہمارا حق ہے. تو کیونکہ میں ابھی سن رہا تھا قومی ترانہ میں تھا قوت عوام, تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اتنا تو کہہ دیتے ہیں. سو گزارش یہ ہے کہ دیکھیں وی آر ڈوئنگ ایکچولی Pakistan was not doing well even before the war. Our growth in the last 10 years hasn't been spectacular.
ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں اور بلیم اس پہ میں نہیں جا رہا ہوں کہ کس کی کیا غلطی تھی، پتہ نہیں وہ تو ہم آگے تک قائد اعظم کے زمانے سے شروع کر دیں گے. لیکن دا تھنگ از کہ 2014 میں جو ایوریج پاکستان ہاؤس ہولڈ کی انکم تھی وہ آئی تھنک 34,000 روپے تھی. ایوریج انکم آف اے پاکستانی ہاؤس ہولڈ وچ از ہاؤس ہولڈ آف فیملی آف 5 یا فیملی آف 6 ہوتی ہے. وہ جو ریئل روپیز میں کانسٹنٹ روپیز میں، یہ انفلیشن ایڈجسٹڈ روپیز جس کو کہتے ہیں، جو اکنامکس میں یہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ جو ہے وہ 29,000 ہو گئی ہے. یعنی کہ ہم نے 4-5 ہزار 15% ہماری اوسطاً انکم کم ہو گئی ہے. یہ گورنمنٹ نے ابھی ڈیٹا دیا تھا 2014 سے لے کر 2024-25 کا. اور تھوڑے دنوں پہلے بھی ایک ڈیٹا آیا تھا کہ 2018 اور 2024-25 کو کمپیئر کیا تھا. احسن اقبال صاحب کی وزارت نے یہ ڈیٹا نکالا تھا. آئی کنگریچولیٹ احسن بھائی نے مجھے کہا بھی کہ تم مجھے یہ تو کم از کم بتاؤ کہ میں نے یہ ڈیٹا دیا ہے جو کہ ہماری نیریٹو کے خلاف جاتا ہے یا ہماری اسٹیٹسٹکس کے خلاف جاتا ہے. بٹ ہی واز ویری نائس انف اینڈ کریجس انف ٹو پبلش دس ڈیٹا کہ 2018 سے لے کر 2024 کے درمیان بھی پاکستانیوں کی جو اوسطاً پاکستانی ہیں وہ 11% غریب ہوئے ہیں. ہم سب لوگ ایوریج پہ 11% غریب ہوئے ہیں ان ریئل کانسٹنٹ پاکستانی روپیز. ٹھیک ہے. اور جو غریب ترین 20% پاکستانی ہیں وہ 22% غریب ہوئے ہیں. سو دا پورر یو آر دا پورر یو گاٹن. ٹھیک ہے. ہر کیٹیگری میں ہر پاکستانی غریب ہوا ہے ماں سوائے دا ریچسٹ رورل ہاؤس ہولڈس. ان کے علاوہ سارے 20% ریچسٹ رورل ہاؤس ہولڈ میں خاص 2% امیر ہوئے ہیں. باقی سارے اربن پاکستانی غریب ہوئے ہیں اور 80% رورل پاکستانی غریب ہوئے ہیں. دس یہ 18 سے لے کے 24 تک. اب دنیا جو ہے وہ آگے جا رہی ہوتی ہے نا. ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ایون سب سہارن افریقن کنٹریز یہ 3-4%، 2-4% ریئل ٹرمز میں گرو کر رہے ہوتے ہیں. ہندوستان کی اگر معیشت مثال کے طور پر 6-7% بڑھ رہی ہوتی ہے اور ان کی آبادی 1.5% سے بڑھ رہی ہوتی ہے تو 7 میں سے 1.5 نکال لو، 5.5% ہر ہندوستانی اوسطاً امیر ہو جاتا ہے. مسلمان اتنے نہیں ہوتے وہاں پہ لیکن اوسطاً جو ہے وہ 5.5% امیر ہو جاتا ہے. بنگلہ دیش کا بھی یہ حال ہے. چائنیز جو ہے وہ 20-25 سال تک 10% اکانومی ان کی بڑھ رہی تھی اور ان کی پاپولیشن گروتھ نہیں ہو رہی تھی تو 10% پر کیپٹا GDP بڑھ رہی تھی. ہم ماشاءاللہ یہاں پہ جو ہے وہ 2.5% سے 2.6% سے پاپولیشن ہماری بڑھتی ہے اور ہماری معاشی ترقی جو ہے وہ 3.5% اگر اوسطاً ہوتی ہے تو ہم 1% سے امیر ہوتے ہیں اور ان سالوں میں تو ہم غریب بھی ہوئے ہیں. سو پاکستان واز ناٹ ڈوئنگ ویل ایون بیفور دیٹ. اور اب جو جنگ کے حالات ہوئے ہیں اس پہ یہ ہوا ہے کہ دیکھیں جو آبویس ایک چیز نظر آتی ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہو گیا. اس پہ شاید عباسی صاحب اور میرے بہت زیادہ تحفظات ہیں. میں بالکل یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو سبسڈی دینی چاہیے، حکومت کو مہنگا خرید کے سستا نہیں بیچنا چاہیے. میری اس پہ بڑی لڑائی ہوئی تھی مسلم لیگ نون سے اور اس پہ میں کام میرا ہٹایا گیا. لیکن اس وقت جو مثال کے طور پہ ہم نے ڈیزل بڑھا کے رکھا ہے تو وہ ایک بڑی پیکیولر چیز ہے کہ 70% ڈیزل پاکستان میں خود ہم ریفائن کرتے ہیں اور 30% ہم امپورٹ کرتے ہیں. اب جو 70% ریفائن ہوتا ہے نا ڈیزل وہ کروڈ آئل سے بنتا ہے. کروڈ آئل دنیا میں اتنا مہنگا نہیں ہوا جتنا دنیا میں ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے. لیکن ہم پرائس ڈیزل سے مارک کرتے ہیں، انٹرنیشنل پرائس آف ڈیزل سے. تو یہاں پہ ڈیزل بڑھ گیا ہے اور ہم نے ایک مہینے میں 75 ارب روپیہ کم از کم ریفائنریوں کو ایکسیسو پروفٹ دے دیا. ایک ریزنیبل پروفٹ تو ہوتا ہی ہے، اس کے اوپر ایکسیسو پروفٹ جو دیا ہے وہ 75 ارب سے زیادہ دیا ہے. اب حکومت بیچاری مجبور ہے کہ وہ اس فارمولے پہ چل رہی ہے اور ریفائنریز وغیرہ ان کو فورس کر رہی ہیں کہ اس فارمولے سے ہٹو. اور وہ فارمولے کی وجہ سے ادھر جو ہے وہ 100 روپیہ مہنگا ہو گیا ڈیزل. اور وہ نہیں ہوتا تو بہت آسانیاں ہو جاتی. یہ نہیں چاہیے تو بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. لیکن بہرحال تو ایک تو ہم کو جو مشکل ہوئی ہے وہ ڈیزل اور پیٹرول مہنگا ہوا ہے پاکستان میں. تو اس سے کیا ہوتا ہے میں اسی سے دیکھ لیتے ہیں. اس مہینے جو ہے وہ مارچ میں فروری میں آپ کی 7% انفلیشن تھی ایئر آن ایئر. یعنی کہ پچھلے فروری 26 میں فروری 25 کے مقابلے میں چیزیں 7% مہنگی تھیں رائٹ اوسطاً. اس مارچ میں 7.3% مہنگی ہوئی کیونکہ مارچ میں حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل اتنا مہنگا نہیں کیا تھا، خود مار کھائی تھی. اپریل کے اندر لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 8.5-9% یہ انفلیشن ہو جائے گا اپریل کے مہینے میں، اور مئی جون میں اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا کیونکہ اس کے سیکنڈری افیکٹس آئیں گے. تو پہلا افیکٹ تو آپ کا یہ آتا ہے کہ آپ کا پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا افیکٹ یہ آتا ہے کہ مثال کے طور پہ کرائے مہنگے ہو گئے. اب ان میں تو ایکچولی دوسرے دن ہی آ جاتا ہے دوسرا افیکٹ، لیکن کرائے مہنگے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ اوبر کے کرائے ہوں، بسوں کے کرائے ہوں،
لیکن جو خاص طور پہ ہم کو جو ڈر ہوتا ہے پاکستان میں اور پالیسی میکرز کو کہ جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو جو پھل جو سبزیاں گاؤں سے آ رہی ہوتی ہیں شہروں میں، اور ساری سبزیاں ہماری کہیں نہ کہیں سے آ رہی ہوتی ہیں، وہ ٹرانسپورٹ مہنگا ہو جاتا ہے. اینڈ سبزیوں کی کیونکہ ویلیو بہت کم ہوتی ہے، ٹرانسپورٹ از اے ویری لارج پارٹ آف دیٹ کاسٹ، سو دیٹ ریئلی گوز اپ. سو وہ ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. اس سے پھر آپ کا کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. اور پاکستان کے اندر کیونکہ ہم ایک ایوریج پاکستانی ہاؤس ہولڈ ہوتا ہے نا، وہ 80% مطلب مڈل کلاس پاکستانی ہاؤس ہولڈ، لوور مڈل کلاس پاکستانی ہاؤس ہولڈ 70-80% جو ہے، یا بلکہ تقریباً 90% کا پیسہ جو ہے نا وہ اناج پہ، یوٹیلیٹیز پہ اور کرائے پہ لگا رہا ہوتا ہے. وہ 3 ہائٹس ہوتے ہیں: گھر کا کرایہ، بجلی کا بل اور کھانے پینا، کچن کے ایکسپینس، اس پہ خرچ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ادھر اس کا انفلیشن کا بہت زیادہ افیکٹ آتا ہے، فوڈ انفلیشن کا. سو فوڈ انفلیشن از اے پرابلم ان پاکستان. سو ایک انفلیشن بڑھے گا. اب انفلیشن بڑھتا ہے تو پھر انٹرسٹ ریٹس کو بڑھانا پڑتا ہے. کیونکہ یہ میں اگین اکنامکس کی فیکلٹی میں بیٹھا ہوا ہوں، تو آپ لوگوں کو فیکلٹی کو تو خیر پتہ ہے، لیکن بچوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے. لیکن میں تھوڑا سا آپ کو واپس سے وہ کرا دیتا ہوں کہ جب انفلیشن بڑھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک اندر وے آف سیئنگ کہ انفلیشن بڑھ رہا ہے کہ روپے کی ویلیو کم ہو رہی ہے. یا اندر وے آف سیئنگ دس کہ دیر از ٹو مینی روپیز چیسنگ ٹو فیو گڈس. سو وین دیر از ٹو مینی روپیز چیسنگ ٹو فیو گڈس، تو یو ٹرائی ٹو انکریز دا پرائس آف منی، اینڈ دا پرائس آف منی از انٹرسٹ ریٹس، رائٹ. سو ہم اس کو انٹرسٹ ریٹس کو شرح سود بڑھائے گی اسٹیٹ بینک. اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی اور ٹول نہیں ہے ایسا کہ جس کے تحت وہ انفلیشن کو روکنے کی کوشش کر سکے. اس کے پاس ایک ہی ٹول ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گی. وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتی ہے تو وہ بزنسز کو کہتی ہے کہ ابھی تم نیا کام شروع نہ کرو، ابھی تم نیا قرض نہ لو. وہ گھر والوں کو کہتی ہے، پرائیویٹ کنزیومرز کو کہتی ہے یہ وقت نہیں ہے گاڑی خریدنے کا قرض لے کر، یہ وقت نہیں ہے واشنگ مشین خریدنے کا قرض لے کر کریڈٹ کارڈ پہ. اور وہ ہماری جو ہے وہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو کم کرتی ہے. پاکستان میں ایک مسئلہ یہ کہ ہماری ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو روپے کی ہوتی ہے یا بوروئنگ کی ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی جو کوانٹٹی ہوتی ہے وہ حکومت پاکستان کو چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ ان کا جو ماشاءاللہ ہم نے جو 80,000 ارب روپے کا قرض لے چکے ہیں، تو اس کے اوپر ہم کو 7-8 ہزار ارب روپیہ سود دینا ہوتا ہے. تو ہم کو تو وہی سود دینے کے لیے ہم تو پیسے لے رہے ہوتے ہیں، جس کو کریڈٹ ٹریپ کہتے ہیں. سو ہم اس کے لیے بار بار پیسے لے رہے ہوتے ہیں. تو اسٹیٹ بینک کے پاس یہی ایک ٹول ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھائے. وہ ٹول پاکستان میں اتنا اچھا چلتا نہیں ہے، بیکاز پرائیویٹ سیکٹر کو تو آپ دبا دیتے ہیں اور لوگوں کو تو آپ وہ کم کر دیتے ہیں ریئل انکم، لیکن گورنمنٹ کیونکہ بورو کرتی رہتی ہے تو وہ افیکٹو اتنا نہیں ہوتا. لیکن ان اینی کیس دیٹس دی اونلی ٹول یو ہیو. سو گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ موسٹ لائکلی انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گی. یہ تقریباً طے بات ہے. جب انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا تو آج کل IMF کا پریشر بھی ہے، حالانکہ اگر 1-2 مہینہ چاہیں تو وہ ٹھہر سکتے ہیں، لیکن انٹرسٹ ریٹ جب بڑھے گا تو پھر آپ کی معیشت اور سلو ہو جائے گی، تو آپ کی بے روزگاری بڑھے گی. دوسری جانب آپ جو $60 کا یا $55 کا یا $65 کا تیل خرید رہے تھے، اب وہ تیل آپ $90 کا خرید رہے ہیں. جو ڈیزل آپ $80 کا خرید رہے تھے، اب وہ آپ $222, $225, $250 تک کا خرید رہے ہیں. پیٹرول بھی اس طرح، موٹر گیسولین بھی اس طرح مہنگا خرید رہے ہیں. تو آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ جائے گا، کیونکہ آپ کے اوپر پریشر آئے گا. آپ پیمنٹس وہی کر رہے ہوں گے، اتنا ہی پیٹرول لوگے تو آپ پیمنٹس کرو گے، زیادہ پیمنٹ کرو گے. تو ایک طرف حکومت کی خواہش ہوتی ہے، کہتے نہیں ہیں لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جب ہم پیٹرول مہنگا کر دیں گے تو لوگ کم گاڑیاں استعمال کریں گے، لوگ کم ٹرانسپورٹ استعمال کریں گے. تو وہ بھی ہوگا، لیکن پھر بھی آپ کی جو ایوریج پہ پیمنٹس ہیں، ڈالر کی پیمنٹس ہیں، وہ بڑھ جائیں گی. دوسری جانب جو ہمارے پاکستانی کام کر رہے ہوتے ہیں UAE وغیرہ کے اندر، سعودی عرب وغیرہ کے اندر، ان کی انکمز کے اوپر تکلیف ہو سکتی ہے. اور ہمارے یہاں جو ریمیٹنس بڑھ رہی ہیں اور بڑھتی ہیں، اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاکستانی وہاں سے ہم کو زیادہ پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں. ریمیٹنس